Historical Sites of Medina Munawwara by Imtiaz Ahmad Madni, Chapter 2.3 Masjid Quba و مسجد درار. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو پہلے قباء کی بستی میں قیام فرمایا، جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر جنوب میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں چند دن ٹھہرے اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد خاص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے بنائی. اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بہت پسند آیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 109. بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی، وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. قباء کے علاقہ میں قبیلہ بنو عمر بن عوف مقیم تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت 108: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو عمر بن عوف سے پوچھا کہ کون سی خاص عادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، جس کی وجہ سے آپ کی اس آیت میں تعریف کی گئی ہے. اس پر اس قبیلے نے کہا کہ ہم کسی خاص چیز پر عمل پیرا نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ ہم رفع حاجت کے بعد صفائی کے لیے نہ صرف پتھر استعمال کرتے ہیں بلکہ پانی سے جسم کی صفائی کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً آپ کو یہ عزت افزائی آپ کے اسی عمل کی وجہ سے ملی ہے. آپ اپنے اس عمل کو ایک مستقل عادت بنا لیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی اسی جذبے کے تحت مسجد نبوی تعمیر کی. اس لیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 109 کا اطلاق مسجد نبوی پر بھی ہوتا ہے. ترمذی شریف میں درج ہے کہ مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کا ثواب عمرہ کے ثواب کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب کسی دوسری مسجد کے مقابلے میں 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے بیت اللہ شریف کے. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ میں ایک بار مسجد قباء پیدل یا سواری پر جاتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سنت پر کاربند تھے. بخلاف اس کے منافق لوگ ہر وقت خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے تاکہ مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے. مثلاً قرطبی نے ایک عیسائی عالم کا تفصیلی قصہ بیان کیا ہے. اس شخص کا نام ابو عامر تھا. اس نے مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، لیکن اسلامی تعلیمات سے اتفاق نہ کیا. بالآخر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا اور بولا،
ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے دور کسی دوسرے علاقے میں فوت ہوگا۔ اس نے اسلام کے دشمنوں کی ہنین تک کی ہر لڑائی میں مدد کی، لیکن ناکام اور رسوا ہوا۔ بالآخر مایوس ہو کر شام کو بھاگ گیا، کیونکہ ان دنوں شام عیسائی سرگرمیوں کا گہوارہ تھا۔ وہ شام میں اپنے رشتہ داروں سے دور ہی فوت ہوا۔ شام میں قیام کے دوران ابو عامر نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی۔ اس نے روم کے شہنشاہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ اس نے مدینہ منورہ کے منافقوں کو ایک خط لکھا، جس میں انہیں مدینہ منورہ میں ایک مسجد عمارت تعمیر کرنے کو کہا، تاکہ اس عمارت کو منافقوں کے اتحاد سرگرمیوں کے لیے اور سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکے، اور جب روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرے تو یہ منافق متحد ہو کر اس کی مدد کریں۔ پس مدینہ منورہ کے منافقوں نے قباء کی مسجد کے قریب ایک مسجد بنائی، جس کا نام مسجد درار رکھا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ نئی مسجد بوڑھے اور بیمار لوگوں کی سہولت کے لیے اور مسجد قباء میں نمازیوں کی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے ہے۔ ان منافقوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اس نئی مسجد میں نماز پڑھائیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں منافقین کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فی الحال میں تبوک کی جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں، جنگ سے واپسی کے بعد تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی چالاکی کا پول کھول دیا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ مسجد درار کو مسمار کر دیں اور آگ لگا کر تباہ کر دیں۔ اس واقعہ کی تفصیل سورۃ توبہ میں ہے، آیت 107 and 108۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، یعنی ابو عامر کے لیے، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھا، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جاؤ اور نماز پڑھا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور خدا اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ بس مسجد درار کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص دریا کے کنارے ایک عمارت تعمیر کرے، ظاہراً وہ زمین مضبوط لگتی ہے، لیکن پانی نے اس کی بنیادوں کو خالی کر دیا ہے، یقیناً ایسی عمارت عنقریب گر جائے گی، اور اس کا نتیجہ سوائے تباہی اور نقصان کے اور کچھ نہیں۔ یاد رہے کہ حسد ایک بغیر شعلے والی آگ کی طرح ہے۔ ان پاگل منافقوں کے حسد، شک و شبہ اور منافقت میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے سے مایوس ہو گئے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک نقد سزا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ منافق اپنی موت تک حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ منافقوں کی زندگی سب کے لیے باعث صد عبرت ہے۔ ہم اس مضمون سے درجہ ذیل نتائج اخذ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسجد درار مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی۔ نمبر 2، مسجد درار منافقوں کو پناہ دینے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ نمبر 3، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا اڈہ تھا۔ نمبر 4، پس اگر کوئی شخص مندرجہ بالا کسی ایک مقصد کے تحت مسجد تعمیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ نمبر 5، ہمارا ہر عمل تقوی اور اخلاص کی بنا پر ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ہمیں اپنی ذاتی صفائی
اور ہر مسجد میں اس کے گرد و نواح کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، صفائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک رہنا چاہیے اور ہر وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض زائرین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور ثواب کی بجائے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور در حقیقت نہ صرف ہمیں صفائی کا خود خیال رکھنا چاہیے بلکہ نہایت پیار اور شائستگی سے دوسروں کو بھی یاد دہانی کرانی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ ذاریات میں آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔